یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 جون 2020 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: امثال: خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اور اس کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں۔ درسی واز بائبل میں سے۔ پیدائش۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ یسایہ: میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا۔ اے آسمان اوپر سے ٹپک پڑ، بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے، وہ ان کو اکٹھے اگائے۔ میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ میں نے زمین بنائی، اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے آسمان کو تانا اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے، اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ ہوسے: جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ خروج: اور بنی اسرائیل کو مصر میں بود و باش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے۔ خروج: اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس دن میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تمہیں وہاں سے نکال لایا۔ بلکہ خدا ان کو چکر کھلا کر بحر کلزم کے بیابان کے راستہ سے لے گیا، اور بنی اسرائیل ملک مصر سے مسلح نکلے تھے۔ اور خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے چلا کرتا تھا، تاکہ وہ دن اور رات دونوں چل سکیں۔ خروج: اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے، تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کا دل سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا
کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے نکلے تھے۔ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو آج تم لوگ دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور خداوند نے رات بھر تند پوربی آندھی چلا کر اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا، اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پر دیوار کی طرح تھا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے۔ ہوسے اسرائیل دریا کی ریت کی مانند بے شمار و بے قیاس ہوں گے، اور جہاں ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میرے لوگ نہیں ہو، زندہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ یسایہ: اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں میں سے گزرے تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھ کو آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ اب میں میر بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ خدا کائنات کو بشمول انسان خلق کرتا اور اس پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کائنات روحانی خیالات سے بھری پڑی ہے جنہیں وہ تیار کرتا ہے، اور وہ اس عقل کی فرمانبرداری کرتے ہیں جو انہیں بناتی ہے۔ خدا انسان کا خالق ہے، اور انسان کا الہی اصول کامل ہونے سے الہی خیال یا عکس یعنی انسان کامل ہی رہتا ہے۔ انسان خدا کی ہستی کا ظہور ہے۔ اگر کوئی ایسا لمحہ تھا جب انسان نے الہی کاملیت کا اظہار نہیں کیا تو یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے خدا کو ظاہر نہیں کیا، اور نتیجتاً یہ ایک ایسا وقت تھا جب الوہیت یعنی وجود غیر متوقع تھا۔ سائنس میں خدا اور انسان، الہی اصول اور خیال کے تعلقات لازوال ہیں، اور سائنس بھول چوک جانتی ہے نہ ہم آہنگی کی جانب واپسی، لیکن یہ الہی ترتیب یا روحانی قانون رکھتی ہے جس میں خدا اور جو کچھ وہ خلق کرتا ہے کامل اور ابدی ہیں، جو اس کی پوری تاریخ میں غیر متغیر رہے ہیں۔ پیدائش کی سائنس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو کچھ اس نے بنایا تھا اس پر نظر کی اور دیکھا کہ اچھا ہے۔ دوسری صورت میں جسمانی حواس یہ واضح کرتے ہیں، اگر ہم غلطی کی تاریخ پر سچائی کے ریکارڈ کی مانند توجہ دیتے ہیں تو گناہ اور بیماری کا روحانی ریکارڈ مادی حواس کے جھوٹے نتیجے کی حمایت کرتا ہے۔ گناہ، بیماری اور موت کو حقیقت سے خالی تصور کیا جانا چاہیے، جیسے کہ وہ اچھائی یعنی خدا سے خالی ہیں۔ خالق، روح، عقل، ذہانت، ساری اچھائی اور حقیقت کے الہی اصول پر زور دینے والا، خود موجود زندگی
सच्चाई और मोहब्बत, वो जो कामल और अब्दी है, मादे और बदी का मुखालिफ, जिसका कोई असूल नहीं, खुदा जिसने वो सब कुछ बनाया जो बनाया गया था और खुद के मुखालिफ कोई एटम या अंसर ना बना सका। अलूहियत के लिए मादर पिदर नाम है जो उसकी रूहानी मखलूक के साथ उसके शफीक ताल्लुक़ की तरफ इशारा करता है, जैसा कि रसूल ने इन अल्फाज में ये जाहिर किया जिन्हें एक बेहतरीन शायर की मंजूरी से लिया गया है, इसलिए कि हम भी उसकी औलाद हैं। फ़ानी मुखालफत की बुनियाद इंसानी इब्तदा का झूठा फहम है। दुरुस्त तौर पर शुरू करना, दुरुस्त तौर पर आखिर होना है। हर वो नज़रिया जो दिमाग से शुरू होता दिखाई देता है, गलत शुरू होता है। इलाही अक्ल ही वजूदियत की वाहिद वजह या असूल है। वजह मादे में, फ़ानी अक्ल में या जिस्मानी शक्ल में मौजूद नहीं है। बशर गरूर पसंद होते हैं। वो खुद को आज़ाद, कारकुनान, ज़ाती मुसन्नफ़, किसी ऐसी चीज़ के बनाने वाले तस्वर करते हैं जो खुदा ना बना सका या नहीं बना सकता। फ़ानी अक्ल की तख्लीक़ात मादी हैं। लाफ़ानी रूहानी इंसान तन्हा सच्चाई की तख्लीक को पेश करता है। जब बशर अपने वजूदियत के ख़यालात को रूहानी के साथ जोड़ता है और खुदा की मानद काम करता है, तो वो अंधेरे में नहीं टटोलेगा और ज़मीन के साथ नहीं जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसने आसमान का मज़ा नहीं चखा। जिस्मानी अक़ायद हमें धोखा देते हैं। वो इंसान को गैर इख्तियारी रियाकार बनाते हैं, जो अच्छाई पैदा करते हुए बदी पैदा करता है, फजल और खूबसूरती का खाका बनाते हुए बदनुमाई बनाता है। जिन्हें बरकत देता है उन्हें वो ज़ख्मी कर देता है। वो एक आम गलत खालिक बन जाता है, जिससे ये मानता है कि वो एक निस्फ खुदा है। उसकी छुअन उम्मीद को खाक बनाती, वो खाक जिसे हम सब ने अपने कदमों तले रौंदा। वो शायद बाइबल की ज़ुबान में कहेगा, जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता वो कर लेता हूँ। यहाँ सिर्फ एक खालिक के अलावा कोई नहीं जिसने सब कुछ खल्क किया। सेक्सन और 20 दीगर ज़ुबानों में अच्छाई खुदा के लिए एक इस्तिलाह है। सहाइफ उस सब को ज़ाहिर करते हैं जो उसने अच्छा बनाया, जैसे कि वो खुद असूल और ख़याल में अच्छा है, इसलिए रूहानी कायनात अच्छी है और ये खुदा को वैसा ही ज़ाहिर करती है जैसा वो है। खुदा के ख़यालात कामल और अब्दी हैं। वो मवाद और ज़िंदगी हैं। मादी और आर्जी ख़यालात इंसानी हैं जिनमें गलती शामिल होती है, और चूँकि खुदा रूह ही वाहिद वजह है, इसलिए वो इलाही वजह से खाली हैं। तो फिर आर्जी और मादी रूह की तख्लीक़ात नहीं हैं। ये रूहानी और अब्दी चीज़ों के मुखालिफ होने के अलावा कुछ नहीं। क्रिश्चियन साइंस तख्लीक को नहीं बल्कि अफशाई को पेश करती है। ये मालिक्यूल से अकल तक की मादी तरक्की को नहीं बल्कि इंसान और कायनात के लिए इलाही अकल की अनायत को ज़ाहिर करती है। मुतनासिब तौर पर जब इंसानी नस्ल अब्दी के साथ रवाबत को ख़त्म कर देती है, तो हम आहंग हस्ती को रूहानी तौर पर समझा जाएगा और वो इंसान ज़ाहिर होगा जो ज़मीनी ना हो बल्कि खुदा के साथ बाहम हो। ये साइंसी हकीकत के इंसान और कायनात रूह से मुरतब होते हैं और इसी तरह रूहानी भी होते हैं। इलाही साइंस में इतनी ही मजबूत होती है जितना कि ये सबूत कि फ़ानी बशर सिर्फ तभी सेहतमंदी का फ़हम पाते हैं जब वो गुनाह और बीमारी का फ़हम खो देते हैं। ये मानते हुए कि इंसान खालिक है, बशर खुदा की तख्लीक को कभी नहीं समझ सकते। पहले से तख्लीक शुदा खुदा के फर्जंद सिर्फ तब अपनी पहचान पाते हैं जब इंसान हस्ती की सच्चाई को पा लेता है। सच्चाई ये है कि हकीकी मिसाली इंसान इसी तनासुब में ज़ाहिर होते हैं जब झूठे और मादी गायब होते हैं। मज़ीद शादी ना करना या शादी में दिए जाना ना ही इंसान के तसलसल को बंद करता है और ना ही खुदा के लामतनाही मंसूबे में उसकी बढ़ती हुई तादाद के फ़हम को बंद करता है। रूहानी तौर पर यह समझना कि मासवाए एक खालिक खुदा के और कोई नहीं सारी तख्लीक को अयां करता, सहाइफ की तस्दीक करता, अलहदगी या दर्द और अजली और कामल और अब्दी इंसानियत की शीरीं यकीन दहानी लाता है। तख्लीकी असूल ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत खुदा है। कायनात खुदा की अक्कासी करती है,
ایک خالق اور ایک تخلیق کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ تخلیق روحانی خیالات اور ان کی شناختوں کے عیا ہونے پر مشتمل ہے جو لامحدود عقل کے دامن سے جڑے ہیں اور ہمیشہ منعکس ہوتے ہیں۔ یہ خیالات محدود سے لامحدود تک وسیع ہیں اور بلند ترین خیالات خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔